اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، 32 اور 33۔ اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا اصول، سلیقہ اور ضابطہ۔ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں یا آپ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں، یہ کیفیت تمہیں کب نصیب ہو سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی نظروں میں ایک ایسی طاقت کی عظمت نہ ہو جو طاقت اس کے کام کو چلا رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں روحانیت۔ ایک ایسی طاقت، کوئی اس کو جانتا ہے، کوئی اسے انجانے میں یقین رکھتا ہے کہ ایک ایسی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے معاملات چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے پہلے آج بھی دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ خاص طور پر اہل مکہ اور مدینہ کے مشرکین اور یہود و نصارہ جو تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا علیحدہ محبوب معبود بنایا ہوا تھا۔ مشرک جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، پھر بتوں کے پوجنے میں بھی انہوں نے اپنے اپنے بت علیحدہ بنائے ہوئے تھے۔ ایک قبیلہ کسی کی پوجا کرتا تھا تو دوسرا قبیلہ دوسرے بت کی پوجا کرتا تھا۔ کوئی ایک قبیلہ کسی ایک بت پر متفق ہوتا تو ضروری نہیں کہ دوسرے قبیلے کو جو معبود ہے اس کو بھی وہ اتنی عزت بخشے۔ یہ تو وہ مشرکین تھے جنہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان کا دعویٰ ہی نہیں تھا۔ ایک اور مذہب کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو یہود کہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس لیے حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اپنے ایک علیحدہ معبود کے طلسم میں رہتے تھے۔ ایک اور مذہب تھا جسے نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں، وہ اللہ کو 3 حصوں میں تقسیم سمجھتے تھے۔ حضرت مریم جس کا ذکر کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ کی بیوی کہہ دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے ان کے فرزند جو نبی بھی تھے اپنے زمانے کے اور رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ علامتی طور پر ان کی شبیہات، صلیب کا نشان اور دیگر کئی ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور اپنے خیال میں وہ اللہ کے قریب ہو رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ کیوں ہو، چاہے وہ غیر اللہ بتوں کی شکل میں ہوں، چاہے انسانوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ زمین و آسمان کے مابین کسی بھی مخلوق کی شکل میں ہوں، تو ان کا ایک جواب تھا جسے قرآن پاک نے نقل کیا، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ پر تو ان کا نام، اللہ کا تو نام لیتے تھے اور اللہ پر یقین بھی تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ جو اتنا بڑا ہے
وہاں تک ہماری رسائی ان کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا ہم حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان کر اس کی عبادت کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، لہٰذا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، لہٰذا ہم بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص توجہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کا رد فرما دیا۔ یہ دعویٰ ہی سرے سے باطل ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہم نے ان کو درمیان میں سفارشی بنایا ہوا ہے، ان کے ذریعے سے ہماری رسائی اللہ تک ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی مختلف آیات میں اس کا رد آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ انہیں فرما دیجئے میں تو قریب ہوں، میں دور تو نہیں ہوں۔ اور پھر اس قریب کی وضاحت اور فرمائی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اتنا قریب والے کو سمجھنا وہ بعید ہے اور وہ سنتا نہیں۔ جب بھی تم اللہ کو پکارو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کو تم بلاتے ہو اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے آج جو جس ضابطے کا ذکر ہے کہ تم اللہ کی نظروں میں اچھا بننے چاہتے ہو یا اللہ رب العزت کی محبت تمہارے دل میں آئی ہے تو اس کا اصول کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر آپ انہیں فرما دیجئے، بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، پس میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اللہ کا محب بننا ہو یا اللہ کا محبوب بننا ہو تو درمیان میں ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے جس راستے پر چل کر ہم یہ دونوں سعادتیں یا دونوں میں سے ایک سعادت پا سکتے ہیں، اور یہ ہے اتباع رسول، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اس اتباع کی وجہ سے تو کامیابی ہمیں مل سکتی ہے، اس اتباع کی وجہ سے تو ہم اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں، یعنی رضائے خداوندی مل جائے، محبت خداوندی مل جائے، اللہ رب العزت کی نظروں میں ہمارا مقام بن جائے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری اتباع نہ کرے ہر اس چیز میں جو چیز میں لایا ہوں۔ اس کی جتنی خواہشات ہیں وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع کے ماتحت نہ کر دے، میری تمام لائی ہوئی باتوں کو نہ مانے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی تکمیل بھی غلامی رسول اور اتباع رسول میں ہے، اللہ کی محبت بھی اسی میں ہے۔ اللہ کا محبوب بننا ہو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ کا محب بننا ہو تب بھی آپ کی اتباع کرو۔ وقت کا رسول جو ہوتا ہے وہی صحیح راہ متعین کرتا ہے اللہ رب العزت کی نظروں میں اچھا بننے کی۔ اس کے علاوہ جب اس حد سے باہر نکلیں گے، اتباع رسول سے جب باہر نکلیں گے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے مقصد پر جا رہا ہوں، بلکہ یقینی بات ہے کہ ہم بھٹکے جا رہے ہیں اور کامیابی کی راہ جو ہے وہ صرف اتباع رسول میں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اتباع رسول سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، دوسرا یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتباع رسول کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتباع رسول سے پہلے اگر کوئی گناہ کیے ہوں گے یا اب کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کی ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بھی ہمیں نعمت ملے گی سنتوں پر عمل کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر عمل کرنا، اتباع کرنا، یہ تو سنت کہلاتا ہے، اس سے خارج ہونا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت رسومات کو کہتے ہیں جو ہماری من گھڑت ہوتی ہیں۔ سنت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہوگی، اس پر نہ علاقائی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں نہ زمانی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں، کہ 100 سال پہلے تو وضو کا طریقہ کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا۔
افریقہ میں کچھ اور ہے تو امریکہ میں کچھ اور ہے، یورپ میں کچھ اور ہے تو ایشیا میں کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کی سب سے بڑی حقانیت اور سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک جیسی ہوں گی۔ آپ کہیں گھومتے پھرتے جائیں، اگر کوئی طریقے مختلف ہیں، یہاں شادی کا طریقہ اور ہے، دنیا کے کسی خطے میں اور ہے، پھر اور جگہ کسی اور ہے، تو جب یہ طریقے مختلف ہوں گے تو یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت تو جامعیت ہے، وہ تو ساری امت کو اکٹھا کر لیتی ہے ایک ہی نقطہ نظر پر۔ تدفین کو دیکھ لیں، تدفین کے بعد کے معاملات کو دیکھ لیں، وہ ہمارے لیے اسی طرح پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ شادی کے معاملات دیکھ لیں، وہ ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ لباس، خوراک، معیشت، معاشرت، سیاست، یہ جتنے ضابطے بدلتے جا رہے ہیں وہ سنت نہیں ہوتے۔ سنت وہ ہوتے ہیں جو 1400 سال پہلے بھی وہی ترتیب تھی، اب بھی وہی ترتیب ہے، دنیا کے کسی کونے میں جائیں اسی ایک ادا کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن سب کے نزدیک متفق ہے، اسی طرح سنت بھی سب کے نزدیک متفق ہے۔ جب اس میں ہم اپنے ذاتی خواہشات کو داخل کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے بدعت کے زمرے میں آ کے وہ رد کر دی جائیں، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کل بدعت ضلالۃ، ہر قسم کی بدعت وہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور گمراہی بندے کو آگ میں ڈال دے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَاللَّهُ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ پھر دوبارہ اسی بات کی تاکید فرمائی، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے پیغمبر آپ دوبارہ فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، والرسول، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے، اس آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہیں پیغمبروں کے معصوم ہونے کا، عصمت انبیاء ثابت ہوتی ہے۔ اگر انبیاء کی عصمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف فرماتے میری اطاعت کرو۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَاتَّبِعُونِی میں بھی اللہ کے رسول کی طرف ہمیں دعوت دی گئی اتباع کی، اور اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول کا مانو۔ اس کا مقصد ہے جس طرح اللہ رب العزت کے تمام احکامات خیر و برکت والے ہیں، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی خیر و برکت والے ہیں۔ جس طرح ان میں کوئی بھول چوک غلطی خطا نہیں ہے، اس طرح ان میں بھی کوئی بھول چوک غلطی خطا نہیں ہے۔ یہ عصمت پیغمبر کی دلیل ہے، عصمت رسول کی دلیل ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا فرمائی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم لوگ منہ پھیر لوگے تو یقین جان لو اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر تم منہ پھیر لوگے فَإِن تَوَلَّوْا، لفظ پھر يُحِبُّ، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے انکار کرنے والوں سے پھر محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کی محبت کے لیے کیا بات شرط آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ ایک صاحب ذوق بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور بندوں کی اللہ سے محبت کے درمیان اتباع رسول ہے، اسی صدقے ہی ہمیں کچھ کامیابی اور نجات مل سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے خیر و برکت ہے، یہ ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ لوگوں کا ذکر فرما کے ان کے حال کو کل سے شروع کریں گے ہم، کہ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو مانا اور جو لوگ اپنے وقت کے رسول تھے اور بڑے صاحب وقار تھے اور بڑی عزت و عظمت والے تھے اور ان کی اتباع بھی کی جاتی تھی، ان میں سے کچھ کا ذکر آئے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پوری دنیا میں سے چنا، و نوحاً اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، و آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا انتخاب فرمایا، و آل عمران علی العالمین، اور حضرت
عمران کے زمانے میں یہ ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کی اولاد کو چنا اور ان کی اولاد کو دنیا میں تمام لوگوں سے اوپر منتخب فرمایا اس زمانے میں جس زمانے میں یہ تھے۔ اب یہاں حضرت آل ابراہیم کا ذکر بھی ہے اور آل عمران کا ذکر بھی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کو بتانا مقصود ہے کہ تمہارے بڑے اتنے اچھے تھے۔ یہود اپنی نسبت دعویٰ جوڑتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور نصارہ کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ نصرانیوں تم بھی یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا یہودیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، تمہارے دعوے اپنے تئیں جیسی حالت میں ہیں سو ہیں، لیکن یہ اپنے اپنے زمانے کے اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ تو ان کی راہ پر اگر چلنا ہے تو پھر اسی ترتیب سے آؤ جس طرح وہ چلا کرتے تھے۔ اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ تو اتباع رسول پہلوں میں بھی شرط تھی، اتباع رسول ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک بات کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی جرأت سے کہہ دیتے ہیں، یا بے وقوف ہے یا کیا ہے، جی ہمارے لیے تو قرآن حجت ہے، رسول کی زندگی حجت نہیں ہے۔ رسول کے فیصلے تو وقتی تھے، اس زمانے کے لحاظ سے تھے، ضروری نہیں ہے آج بھی وہ مؤثر ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اس زمانے تک محدود تھے اور آج ضروری نہیں ہے وہ مؤثر ہوں، اور فٹ سے کہہ دیں گے جی اب تو دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اب تو دنیا پانی کی گہرائیوں میں اتر گئی، اب تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور آپ ہمیں اس دور کی بات کرتے ہو جب نہ بجلی تھی، نہ سہولتیں تھیں، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی چیز تھی، تو لہٰذا رسول کے فیصلے ہمارے لیے کیسے حجت ہوئے؟ تو قرآن کو اگر مان کے چلنا ہے، اگر ان کی اسی دلیل کو لے لیں، وہ کہیں ہم قرآن کو مانیں گے، قرآن والے ہیں، اہل قرآن کہلاتے ہیں، ہمارے لیے رسول حجت نہیں ہے، تو پھر قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ فاتبعونی، اللہ سے محبت تب ملے گی جب اتباع رسول آئے گی، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، میں نے ہر زمانے میں کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا، پہلے برگزیدہ شخصیات یہ تھے۔ قرآن ہی سے ثابت ہے اللہ بھی حق ہے، اللہ کا رسول بھی حق ہے۔ اب اگر صرف قرآن کی مانیں گے اور اللہ کی نہیں مانیں گے تو ہم یہ جو فجر پڑھ کے بیٹھے ہیں یہ ہم قرآن سے ثابت کیسے کریں گے جو رکعتیں 4 تھیں؟ قیام کتنی دیر کرنا تھا، اس میں کیا پڑھنا تھا، رکوع کتنی دیر کرنا تھا، اس میں کیا پڑھنا تھا، سجدہ کتنی دیر کا تھا، اس میں کیا پڑھنا تھا، تشہد میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم کہاں سے لائیں گے؟ یاد رکھیں اسی اصول کی بنیاد پر اللہ بھی ہمارے لیے اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کی اتباع اور آپ کا حکم، اور اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کر کے پریکٹیکلی طور پر دکھانے والی جماعت، حجت کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی نمونہ ہے تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کر کے دکھایا ہے۔ آپ ان سے باہر نہیں نکل سکتے، دین سارا اسی جگہ پر انہی کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔